من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے. بے حساب درود سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. مختصر حمد و صلوات کے بعد طبرانی اوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا 6 باتوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 کام ایسے ہیں ان کی ضمانت دو کہ ان کو صحیح استعمال کرو گے، اختیار کرو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نماز کی ضمانت دو کہ اس کی حفاظت کرو گے، زکوٰۃ کی ضمانت دو، اس کو صحیح جو ادا کرو گے، امانت کی ضمانت دو کہ اس میں خیانت نہیں کرو گے، شرمگاہ کی ضمانت دو، بدکاری سے بچو گے، پیٹ کی ضمانت دو، حرام خوری سے بچو گے، زبان کی ضمانت دو، اس سے فحش اور بد کلامی نہیں کرو گے۔ سب سے پہلے کیا فرمایا کہ نماز کی ضمانت دو۔ نماز کی ضمانت کیا ہے؟ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے، نماز اس طریقے پہ ادا کی جائے جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا اور سمجھایا ہے۔ نماز کی حفاظت بڑی اہم چیز ہے۔ حفاظت کیسے ہوگی؟ ایک پڑھ لی باقی چھٹی، فجر میں تو آنا نہیں۔ ہاں، یہ جتنے ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہو نا، مجھے یقین ہے کہ 200 بندے بھی نہیں آتے ہوں گے، کیونکہ آپ کی پرکھ ہے، آپ کی پہچان ہے کس کی، اور مجھ سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، اپنے من سے فتویٰ لو۔ کسی قاضی کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی علامہ کے پاس، کسی فہامہ کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو۔ آپ اپنے من سے فیصلہ کر لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 نماز منافق پر بھاری ہے، ایک عشاء دوسری فجر۔ اگر آپ فجر میں آ رہے ہیں تو اللہ کا احسان مان لو کہ اللہ کا احسان ہے کہ میں فجر کو پہنچ رہا ہوں۔ اگر نہیں ہے تو اپنی اصلاح کر لیجئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ضمانت دو۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے جاگنے کو اپنا اصول بنا لیا ہے، اور پھر ماشاءاللہ آپ کے پاس جو اوزار آیا ہے یہ تو اس نے تو آپ کی نیندیں حرام کر دی۔ اور ویسے بھی یہ علاقے آپ جس وقت بھی آ جاؤ رات کو کھلے، کیا چاہیے آپ کو کھانے کے لیے؟ سیر سپاٹے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ساری رات جاگتے رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے۔ جب اذان کا وقت، ارے یار رات بہت دیر ہو گئی، اللہ کے بندے دیر کیا ہو گئی، صبح ہونے والا، فجر پڑھ کے جا کے مر گھر پہ۔ نہیں، ساری رات گھومنا ہے، ساری رات ادھر جانا ہے، جب نماز کا وقت آ جائے گا اور دیر ہو گئی، جا کے سو جانا ہے، پتہ ہے کہ 10 منٹ کے بعد اذان آنی ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ کہا کہ اچھے لوگوں کے بعد ناخلف پیدا ہوئے۔ خاندان بڑا اچھا تھا، ماں بھی اچھی تھی، باپ بھی اچھا تھا، دادا بھی اچھا تھا، نانا بھی اچھا تھا، بہترین لوگوں کے گھر والوں میں سے تھے، لیکن بات یہ کہ انہوں نے ناخلفی کی، انہوں نے جو ہے نالائقی کی۔ اللہ کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات۔ کہا کہ نمازوں کو ضائع کر دیا، اپنے خواہشات کے پیچھے لگ گئے، اپنے من کے پیچھے لگ گئے، اپنے ارادوں کے پیچھے چل گئے۔ اللہ اس کے رسول کی جو چاہت تھی اس کو انہوں نے بالکل ترک کر دیا، اپنے من کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی۔ سونا بھی اپنی مرضی پر ہے، جاگنا بھی اپنی مرضی پر ہے، غم بھی اپنی مرضی پر ہے، اور خوشی بھی اپنی مرضی پر ہے، کاروبار بھی اپنی مرضی پر ہے، لین دین بھی اپنی مرضی پر ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہے آپ نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر، خالی نام سے کوئی نہیں بنتا، نام رکھنے سے کوئی بات نہیں بنتی، اصل میں کام کر کے دکھاؤ اللہ کے بندو۔ کہا کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، خواہشات کی پیروی میں لگ گئے۔ فسوف یلقون غیا، کہا کہ قریب ان کو دردناک عذاب میں ڈال دوں گا۔ نمازوں کو ضائع کر دیا، نمازوں کو کی کوئی حفاظت نہیں ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ کہا کہ جزا کے دن اللہ اپنی پنڈلی کو کھول دے گا، تمام لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، مرد اور عورتیں یکساں سجدے کی طرف بلائے جائیں گے۔ فلا یستطیعون، کہا کہ بہت سارے لوگ طاقت نہیں رکھ سکیں گے، جب سجدہ اتنا مشکل تو نہیں ہے۔
جن لوگوں نے نماز کی حفاظت کی ہے، نماز صحیح طریقے سے ادا کی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے مطابق ادا کی ہے، وہ تو فوراً سجدے میں چلے جائیں گے، انہیں کوئی پرابلم نہیں، انہیں کوئی تکلیف، کوئی دقت نہیں ہوگی۔ لیکن اس کی تشریح آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جا کے صحیح بخاری پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ لا یستطیعون، یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے نمازوں میں کاہلی کی، نمازوں میں سستی کی، نمازوں میں ریاکاری کی اور دکھلاوا کیا۔ رب کریم ان کی کمر کو اس لکڑی کی طرف بالکل اینٹ دے گا، سخت کر دے گا، اس میں لچک نہیں رہے گی، سن ہو جائے گی۔ جب کمر سن ہو جائے بندہ جھک سکتا ہے؟ سوالی پہ تو نہیں۔ اب وہاں آواز آئے گی کہ آؤ اللہ کو سجدہ کرو۔ یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے۔ اوملی لہم ان کیدی متین، کہا کہ بندے کو میں نے ڈھیل دے رکھی، میری تدبیر بڑی مضبوط ہوا کرتی ہے۔ دنیا میں آذان آتی تھی، کان میں آواز پڑتی تھی، ہم کیا کہتے تھے؟ یار یہ ملا لوگ جب بھی دیکھو اسپیکر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یار ہم ان کو 10-15 ہزار روپیہ دیتے ہیں، یہ بیچارے سارا دن جو ہے مسجد کی صفائی کرتے رہتے ہیں، اور تمہیں بدبخت آدمی معلوم نہیں ہے کہ اس مؤذن کی حیثیت کیا ہے۔ تم اسے 2 ٹکے کے بندے سمجھتے ہو، 2 کوڑی کے سمجھتے ہو کہ یار یہ ملا بیچارے، ہاں تمہیں اس کی حیثیت معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردن مؤذن کی ہوگی۔ جی، دور سے پہچانا جائے گا یہ وہ بندہ ہے جو لوگوں کو رب کی طرف بلایا کرتا تھا۔ آج بلانے والے تمہیں اچھے محسوس نہیں ہوتے، یار اتنی زور سے آذان کہ ہمارے بچے اٹھ گئے۔ کیوں؟ پھر تمہیں کس نے کہا کہ ساری رات جاگتے رہو؟ اٹھو نا، خود بھی اٹھو، بچوں کو بھی اٹھاؤ۔ بڑا جو ہے پریشان کر دیا ہے مولویوں نے، جب بھی دیکھو آذان، جب بھی دیکھو آذان، ادھر بھی آئے گی آواز، ادھر کیا کرو گے؟ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، کہا اس دن انسان جائے گا کہ بھاگ کر اپنی جان چھڑا لوں، کہا خبردار بھاگنے کی جگہ نہیں، کہے گا کہیں چھپ جاؤں، کہا کہ لا وزر، کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، کوئی راستہ فرار کا نہیں ہے، سجدہ کرو، ادھر کرنا ہے۔ یہ دنیا نہیں ہے، یہاں کسی نے آپ کو نہیں پوچھا، آذان کے بعد گھر پر چلے گئے، آذان کے بعد دکان میں چلے گئے، آذان کے بعد مارکیٹ میں چلے گئے، آذان کے بعد چلے گئے بیٹھ گئے، آذان کے بعد جو بھی آپ کام کرتے رہے، کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں تھا، من کے مطابق زندگی گزار لی، وہاں تمہاری بات نہیں چلے گی۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کہا کہ رحمان کی اجازت کے سوا کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی کلام نہیں کر سکتا، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں مار سکتا۔ یہاں تو پتہ نہیں کتنی پھڑکے مارتے رہتے ہو۔ اب سجدہ کرنا ہے، وہ جیسے ہی سجدے میں جائے گا آپ اندازہ کیجئے کہ بندہ یوں سیدھا سجدہ کرے، کمر اس کی اینٹھی ہوئی ہو، اور سجدہ کیسے کرے گا؟ الٹا پڑا ہوگا نا۔ اس کنڈیشن کا رب نے ذکر کیا ہے سورۃ قلم 29ویں پارے میں، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، کہا کہ آنکھ اس کی ڈرتی ہوگی، ذلت اور خوار اس پر مسلط ہوگی، اس سے پہلے یہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، بالکل صحیح سلامت اور ٹھیک ٹھاک تھے۔ کہا یہاں میں نے ان کو سزا میں رکھا ہے، دنیا میں کوئی ایسی سزا نہیں تھی، دنیا میں کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن یہاں پر میں نے جان بوجھ کے ان کو رکھا ہے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ رب کے سجدے کی اہمیت کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ نماز کی ضمانت دو، مجھے زکوٰۃ کی ضمانت دو۔ زکوٰۃ کی ضمانت کیا ہے؟ کہ زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، کما حقہ، جس طرح اس کا طریقہ ہے۔ اگر رقم ہے اس کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اگر سونا ہے اس کی، سونا سے مراد گولڈ ہے، اس کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اگر چاندی ہے تو اس کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اگر ڈنگر جانور ہیں تمہارے پاس ان کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن آج مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں؟ دکان میں کروڑوں کا سامان پڑا ہوا ہے، زکوٰۃ کا وقت آ گیا ہے، دینا ہے، مجھے بلایا، وہ بھائی ادھر یار تو بہت تجربے کار بندہ ہے۔ ہاں بھی بتا استاد، بتائیے اپنے دکان میں کتنے کا مال ہوگا؟ 1 کروڑ کا ہوگا۔ پھر دوسرے کو بلا لیا، تو بتا کتنے کا ہوگا؟ 90 لاکھ کا ہوگا۔ تو بتا کتنے کا ہوگا؟ 50 لاکھ کا ہوگا۔ اور جب بیچنے پہ آتے ہو نا، بیچنے پہ کبھی بولی لگائی اس طرح تم نے؟ جب کسی کو دکان دینا ہوتا ہے، آخر میں 1 گز کپڑا ہوگا، 1 نٹ ہوگا، وہ بھی الگ رکھو گے، بھائی جان یہ باقی سارا ہو گیا لیکن نٹ جو ہے نا یہ لے جاؤ، 1 گز جو ہے نا میں نے آپ کو دے دیا۔ وہ 1 نٹ کا حساب کرنے والوں، زکوٰۃ اگر تم نے صحیح طریقے سے نہیں دی،
والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، کہا کہ جو سونا چاندی جمع کیے ہوئے میری راہ میں خرچ نہیں کر رہے، وہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دردناک عذاب کی خبر دیجئے۔ سونا اور چاندی، ہماری مائیں بہنیں ماشاءاللہ شوق تو کتنا ہے سونے کا، خیر ابھی تو شوق کم ہو گیا ہوگا، 5-6 لاکھ کا بھائی تولہ، مذاق تو نہیں ہے۔ ہمارے ساتھی ہیں بیچارے وہ سونارے بھی ہیں، کہنے لگے سونارے بڑے پریشان تھے، کہا کہ پریشانی کب کیا ہے، جب تک اللہ کی بندیاں عورتیں زندہ ہیں تو اپنا کام چلتا رہے گا، چلو پہلے وہ 10-10 تولہ لیتی لیکن آدھا تولہ تو لیں گے نہیں، تو کام سلسلہ چلتا رہے گا، کوئی کسی کو اللہ بھوک نہیں مارتا۔ لیکن آپ نے سونا تو پہن لیا، زکوٰۃ میں غریب ہوں، وہی غریب سونے پہننے والا غریب ہوتا ہے، سمجھ میں بات نہیں آئی؟ بھائی اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، شوہر پر عورت کا زیور کی زکوٰۃ ضروری نہیں، نہ کہ وہ شوہر کو مجبور کرے گی کہ میری زکوٰۃ دے دو، کیونکہ چیز آپ کی ہے، آپ کو ادا کرنی ہے۔ اگر شوہر نے کبھی 1 تولہ لے لیا نا پھر واپسی نہ دو، پھر ہم دیکھتے ہیں، اس کا مطلب آپ کی چیز ہے، آپ اسے واپس مانگ رہی ہیں۔ تو جو چیز استعمال کرتا ہے، ہاں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے کہا خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچا لو۔ اگر وہ شوہر اپنی مرضی سے آپ کی طرف سے ادا کرتا ہے، آپ کو دیتا ہے کہ جا کے زکوٰۃ دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دیگر صورت میں اس کو ادا کرنا ہے جس کی یہ چیز ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کاروبار کرتے ہیں، سونے کا کرتے ہیں، ابھی چاندی کا تو بڑا کاروبار چلا تھا نا، پٹا بیٹھ گیا، یہ جواری لوگوں کا حالت برا ہو گیا ہے، 20-20 ہزار کا تولہ لے کے 7,000 کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اوئے اور کیا کریں ہم تو مر گئے۔ تمہیں کس نے کہا کہ سٹے بازی کرو، تمہیں کس نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی کرو، تمہیں کس نے کہا کہ یہ ایپ کے اوپر جو ہے جوا کھیل کھیل کے اپنی تباہی بربادی کر دو؟ کیا نت نئے طریقے آ گئے۔ تو زکوٰۃ آپ نے کیا فرمایا، زکوٰۃ کی جو ہے مجھے ضمانت دو کہ زکوٰۃ اپنے وقت پہ دو گے، اور امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ امانت کا ایک دفعہ مجھے دے کر دیکھ، پھر مجھ سے لے کر دیکھ۔ آج ماحول ہمارا یہ ہے، ایک دفعہ کسی کو دے دو پھر اسے لے لو۔ میں کہتا ہوں آج کے دور میں اگر آپ نے کسی کو ادھار فی سبیل اللہ پیسے دے دیے اور اس بندے نے واپس کر دیے تو 2 رکعت نماز پڑھ لینا، اللہ تیرا احسان ہے کہ مجھے میرے پیسے مل گئے۔ بات نہیں سمجھے میری؟ آج حاجت مند کو کوئی نہیں دے رہا، کیوں نہیں دے رہا؟ انہی لوگوں کی وجہ سے جو ایک دفعہ لیتے ہیں پھر دینے کا نام نہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ ٹرینڈ بنا رکھا ہے کہ پیسہ لینا ہے واپس نہیں دینا، حج بھی کرنا ہے، عمرہ بھی کرنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، لیکن اگلے کی رقم میں نے واپس نہیں کرنی۔ اللہ کے بندے یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا شریعت تمہیں یہی سکھاتی ہے؟ کیا دین تمہیں یہی سکھاتا ہے؟ امانت میں خیانت۔ اور پھر سنیے، بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ان خیانت کرنے والوں کو رسوا بھی کرتا ہے۔ تاریخی واقعہ ہے، ایک بندہ، اس کی دوستی سی بازار میں ایک عطار سے، عطاری سمجھ دو نا، نہیں سمجھتے لگتا ہے، او بھائی عطر بیچنے والا، اس کی دوستی تھی، آنا جانا تھا، دکان پہ آتا تھا، بیٹھتا، گپے شپے ہوتی تھی جس طرح آج کل جو بیٹھتے لوگ۔ وہ کسی سفر پہ جا رہا تھا، اب عمرے کا سفر ہے، حج کا سفر ہے، جہاد کا سفر ہے، کاروبار جو بھی تھا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ یار میں کچھ وقت کے لیے سفر پر جا رہا ہوں اور میری جو جمع پونجی جو ہے میرے پاس موجود ہے، اب راستے میں تو میں نہیں لے جا سکتا، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کو بطور امانت رکھ کے جاؤں، پھر واپسی آ کے آپ سے لے لوں گا۔ اس نے کہا یار ایسی کیا بات ہے، دوست آدمی ہیں، پرانے ایک دوسرے کے شناسے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جب آ جانا مجھ سے اپنی چیز واپس لے لینا۔ اس نے ٹھیک ہے دے دی۔ ابھی اپنا کام کر کے بندہ واپس آ گیا، اس نے دکاندار سے کہا میری امانت۔ نے کہا کس کی امانت بھائی، کیسی امانت؟ آپ کا دماغ کام کر رہا ہے؟ بندے کے تو پاؤں نکل، زمین سے پاؤں نکل کے، یار یہ کیا ہو گیا؟ یہ وہی میرا دوست ہے جو کتنا جو بھرم دے رہا تھا۔ انہوں نے کہا بات سنو، شریف آدمی پہ الزام نہیں لگاؤ، آپ نے جو چیز مجھے دی کوئی آپ کے پاس گواہ ہے؟ اب اس بیچارے نے اعتماد پہ دیا تھا، گواہ تو کوئی نہیں، اور گواہ لاؤ پھر میرے پاس آؤ۔ بڑا ہی گھومتا رہا لیکن کوئی جواب نہیں۔ آخرکار ایک دن یہ خلیفہ وقت کے پاس چلا گیا کہ محترم میں مجبور ہو گیا ہوں، کچھ میری مدد کیجیے۔ کیا ہوا؟ کہا اس طریقے سے میرا دوست ہے بازار میں، اور میں کسی سفر پہ گیا، جو کچھ بھی زندگی کی جمع پونجی میں اس کو جمع کر کے گیا تھا، میری غلطی یہ ہے کہ میں نے کوئی گواہ نہیں کیا، مان نہیں رہا ہے، مجھے چیز میری امانت واپس نہیں کر رہا، اگر آپ سے ہو سکے میری مدد کیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ 3 دن کے بعد میں مارکیٹ میں نکلوں گا، اس دکاندار کے پاس چلے جاؤ، اس سے ابھی 3 دن مانگنا نہیں، خاموشی سے بیٹھے رہنا، جب میں وہاں سے گزروں گا میں تم سے دعا سلام کروں گا،
لیکن بات اتنی کرنا جتنی میں پوچھوں، زیادہ لمبی بات نہیں کرنی. اس کے بعد دیکھتے اللہ مالک ہو سکتا ہے تیرے یار کام ہو جائے. بولا ٹھیک ہے. جا کے دکان میں بیٹھ گیا. 1 دن 2 دن 3 دن دکاندار نے بھی کہا کہ بیٹھے رہو بھائی، مجھے کیا ہے. اب مانگ نہیں رہا اسے. اچانک شور مچ گیا، کون ہے بھائی خلیفہ آ گیا، خلیفہ آ گیا. لوگ جو ہے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، بھائی خلیفہ آ گیا ہے. اب خلیفہ جب اس کے سامنے گزرا تو اس سے ملاقات ہوئی. کہنے کا دوست کیا حال ہے، نام وغیرہ لیا. کوئی نام تو پوچھ چکا تھا. کہاں ہو آج کل؟ کہا جی وہ میں سفر میں چلا گیا تھا. اچھا اب یہ بتاؤ کہ میرے پاس کب آؤ گے ملنے کے لیے؟ بولا جب آپ حکم کریں. کہ یار آ جانا نا، آیا کرو نا، تم تو آپ بالکل ایسے نکل گئے ہاتھ سے. اچھا جی. اب دکاندار سارے ماجرے کو دیکھ رہا ہے. خلیفہ تو چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دکاندار نے کہا بھائی یہ تو بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے. وہ خلیفہ جس سے کہہ رہا ہے کہ جس نے آپ کو کوئی صدر وزیر اعظم کہے تو یہاں تو تم جو نا پورے مسجدوں میں اعلان کرو گے. وہ تمہیں پتا ہے صدر نے مجھے بلایا ہے، تمہیں پتا ہے ہر ایک کو کارڈ دکھاتے پھرو گے. یقین جانو اس بندے نے کتنا ایک شریف بندہ ہے، کس نے مجھے تڑی بھی نہیں دی، مجھے دھمکی بھی نہیں دی، اور خلیفہ سے کہا رہا کہ تم کب آؤ گے. میں تو مر گیا اگر خلیفے کے ساتھ نے ذکر چھیڑ دیا. میں نے کہا بات سنو، تمہاری امانت کے کچھ نشانیاں تو مجھے بتاؤ نا. میں نے کہا یار فلاں فلاں نشانیاں ہیں. وہ اٹھا کے لے آیا کیونکہ شیٹ تو پڑی ہوئی تھی. اس نے دے دی. یہ جا کے سیدھا خلیفے کا پہنچ گیا. محترم آپ کی بڑی مہربانی، میری امانت مجھے مل گئی. خلیفے نے کہا پکڑ کے لاؤ اس دکاندار کو. خوب اس کی پٹائی کرائی. بدبخت آدمی، اگر ہم یہ نہ کرتے تو تم کبھی نہ دیتے. تو وہ بھی خلیفے سے جو سنتے تھے، آج تم جو ہے نا جا کے درخواست، تمہیں کہتا ہوں وزیر اعلیٰ کے در پہ تو جا کے دکھاؤ میں تمہیں سلام کروں. او 1 سال دھکے کھا کے واپس آؤ گے لیکن تمہاری ملاقات نہیں ہو سکتی. جی ملاقات کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے، بڑے راستے، بڑے کھانچے ہیں درمیان میں. صاحب سے کیسے ملو گے آپ؟ قربان جاؤں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندہ باہر سے آتا ہے، ان نون، غیر معروف. پریشان ہو گیا، مسافر ہے. آخرکار اس کو یہ کہنا پڑا کہ بھائی مسافر آدمی ہوں، دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں. پھر مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر نبی کون ہے؟ آپ اس طرح مل جل کے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. اس بندے کو پہچان نہیں ہو رہی کہ ان میں نبی کون ہے. میرے جیسا اگر کمتر بھی آ جائے تو میرے لیے کرسی رکھی جاتی کہ پتہ پڑے کہ ہاں یار یہ مولوی صاحب ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مرشد آ جائے پھر تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے. پھر اس بندے نے کہا، کسی نے کہا کہ دیکھو یہ سفید رنگ کا بندہ دیکھ رہا ہے، تو بولا جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے نا یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ جا کے اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہے اور دین سیکھتا ہے. میں کہتا ہوں یہ ہے ملنا، یہ ہے انکساری، یہ ہے عاجزی، یہ ہے لوگوں کے ساتھ ملنا، یہ ہے محبت. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. کہا کہ میں نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، میں نے امانت کو زمین پر پیش کیا، میں نے امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اس کو اٹھانے سے معذرت کر لی. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، سے ڈر گئے. کس سے ڈر گئے؟ نہیں یار امانت بہت بڑی بات ہے. آسمان کتنا لمبا تڑنگا ہے کہ آپ جہاں بھی جاؤ آسمان کھٹتا نہیں ہے. زمین کتنی ہے، پہاڑ کتنے سخت ہیں کہ یوں کروں کہ میرے جیسے کی ٹوپی گر جائے. اتنے لمبے لمبے پہاڑ ہیں. ان کو اللہ کہتا ہے کہ میں نے امانت پیش کی کہ اگر میں تمہارے اوپر یہ امانت رکھ دوں، اس کا بار اٹھا لو گے، اس کا وزن اٹھا لو گے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اللہ فرماتے انہوں نے مجھ سے معذرت کر لی. یا اللہ دو گے تو آپ کی مرضی، لیکن اس کا امانت کا بوجھ اتنا ہے کہ ہم اٹھا نہیں سکتے. اس سے ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، جب انسان کو پیش گیا اس نے دیر ہی نہیں کی کہ اس نے اٹھا دیا. کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ظالم بھی ہے، بڑا جاہل بھی ہے. میں نہیں کہہ رہا، پڑھ لو سورہ احزاب. کہا کہ میں نے ان 3 مضبوط چیزوں کو کہا کہ یہ امانت کا بار تم پر رکھ رہا ہوں، کیا رائے ہے تمہاری؟ اللہ نے ان کی رائے پوچھی. اگر دے دیتا تو اللہ کو انکار نہیں کر سکتے، لیکن معذرت کر لی. لیکن کہا کہ جب میں نے انسان پر پیش کیا اس نے فوراً اٹھا لیا، کیونکہ یہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے. او بھائی دیکھیں گے نا یار، ایک دفعہ تو آنے دو نا، پھر دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس بندے میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ایماندار ہوں. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون،
اللہ کامیاب بندوں کی صفتیں بیان فرما رہے ہیں. کہا کہ میرے بندے جو ہیں، نیک بندے جو ہیں، کامیاب بندے کیا ہیں؟ وعدے کے بڑے پابند اور امانت کے بڑے پابند. اور میرا خیال ہے ہم دونوں چیزوں میں ماشاءاللہ بڑے وفادار ہیں. وعدہ وہ کیا جو وفا ہو، وعدہ وہ کیا جو وفا ہو. کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا، جی آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ فرمایا کہ قرض کی وجہ سے دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو بندہ وعدہ خلافی کرتا ہے، دوسرا بندہ جھوٹ بولتا ہے. قرضہ اب کیا سمجھ دو، آسان ہے. میں کہتا ہوں قسطوں میں سانپ مل جائے وہ بھی ہم لے لیتے ہیں. وہ یار سانپ ہی تو مل رہا ہے، قسطوں میں تو مل رہا ہے، کون سا کیش مل رہا ہے، وہ دے دیں گے، جہاں سے کوئی خوف نہیں. ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے، سامنے جنگ لگی ہوئی ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں. کہتا ہے اللہ کے رسول اس جنگ کے اندر میں گھس جاؤں، میں اس جنگ کے اندر چلا جاؤں اور میں اس میں مارا جاؤں، شہید ہو جاؤں تو کیا میری ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تیری ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی. رب کریم نے فرشتہ بھیجا کہ میرے پیغمبر کو جا کے بتا دو اس بندے سے کہہ دیجئے کہ قرضہ پھر بھی معاف نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس سے میرا تعلق نہیں، بندے سے تعلق ہے. اس کا تعلق شہید ہونے سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی بندے سے ہے، کیونکہ امانت کسی بندے کی ہے، میری نہیں ہے. ہاں اگر بندہ تمہیں معاف کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو بتا دیجئے اب ایسا ہے کہ میں جہاد پہ جا رہا ہوں، میں نے 1 کروڑ 2 کروڑ کی ضرورت سے لیے، گھر والوں سے کہا کہ تم کھاتے رہنا، میں ویسے ہی شہید ہو جاؤں گا تو کسی کو لوٹانا نہیں، کیونکہ شہید کے سارے گناہ معاف. ایسا نہیں ہوگا، قرضہ تمہارا معاف نہیں ہوگا. ایک بندہ جس کا جنازہ تیار ہے اور لاکھوں کروڑوں نہیں 2-4 درہم تھے، آپ کو کچھ معلوم ہو گیا کہ یہ بندہ جس کا جنازہ پڑا ہوا یہ مقروض ہے، آپ پیچھے ہٹ گئے. جی اللہ کا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ مقروض بندہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جنازہ اس کا ہو جائے گا، تم میں سے کوئی پڑھا دے، لیکن میرا جی نہیں چاہتا. یہ نہیں کہ جنازہ نہیں ہوگا، لیکن کیا فرمایا کہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں. ورنہ آپ کا کیا فرمان تھا؟ جب تک میں موجود ہوں میرے علاوہ کسی اور کو جنازہ مت کہو، کیونکہ وہ کالی عورت جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی کچھ دن گزر گئے تو نظر نہیں آئی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت کہاں گئی؟ کہا جی وہ تو فوت ہو گئی. پھر ہم نے جو ہے نا اس کو نماز پڑھ کے دفنا دیا. آپ ناراض ہو گئے، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہ آپ آرام میں تھے، جو بھی تھا مجھے اطلاع دیتے، چلو مجھے دکھاؤ اس کی قبر کہاں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے آپ اس کی قبر پر گئے ہیں، وہاں نماز جنازہ غائبانہ اس قبر پر آپ نے ادا کیے، لیکن یہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی کی جنازہ خود پڑھا لو کیونکہ مقروض ہے. ایک صحابی کھڑا ہو گیا، محترم میں ذمہ لے رہا ہوں، آپ اس کا جنازہ پڑھیے، اس کی جتنی بھی رقم ہے میں ادا کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا ٹوٹل؟ کہا کہ ہاں جو اس کا قرضہ ہے، جو بندے بھی مانگتے ہیں، جو بھی دعوے دار ہیں، جتنی بھی رقم ہے میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. جب بندے نے ضمانت دی ہے اس کے بعد میرا پیغمبر آتا ہے، اس بندے کے جنازے کو پڑھتا ہے. وعدہ خلافی نہیں ہے. فرض کریں کہ آپ چھوڑیں میں اپنی بات کرتا ہوں، ناراض ہو جاؤ گے، مجھے کل کسی کو دینے 50,000 فرض کیجئے، پیسے تو نہیں ہے جیب میں، صبح بندے کے وعدہ ہے، پھر میں سونے کے وقت جو نا 50 باتیں سو جاؤ، استاد اس کو ٹوپی کیا پہناؤں، ایسی پہناؤں کہ سکون سے چلا جائے. اب کیا ہوگا یار؟ وہ دے رہا تھا، پتہ ہے اس بندے کا جنازہ ہو گیا، یار تمہیں پتہ ہے نا بندہ جب مرتا ہے تو پیسے کیسے مانگو، پھر 3 دن کے بعد آنا، پھر 3 دن کے بعد یار ابھی تو انہوں نے کہا یہ آنا. مقصد یہ ہے کہ وعدہ خلافی ہوتی ہے، جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے. یار ایسے اجتناب کیا جائے. ہاں مجبوری ہے، اللہ کے رسول نے بھی قرضہ لیا، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن آپ وقت پر ادا کرنے والے تھے. اگر ہم لے رہے ہیں تو اس کو وقت پہ ادا کر دیا جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. قرضہ لے سکتا ہے. آج کل کے ماحول میں تو میں سمجھتا ہوں کوئی بندہ قرض کے بغیر چلنا بہت مشکل ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم دینے کی نیت تو کرو. لیکن قرضہ دینے کے بعد یہ میری نیت تو میں نے تو واپس ہی نہیں کرنا، یہ بڑا خطرناک ہے. اور فرمایا کہ شرمگاہ کی ضمانت دو، بدکاری نہیں کرو گے، گندے کام نہیں کرو گے، بے حیائی کے کام نہیں کرو گے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. کہا کہ زنا کے قریب نہ جانا، کیونکہ بے حیائی کا کام راستہ بڑا خطرناک، راستہ بڑا برا ہے. اس راہ کے راہی تباہ اور برباد ہو گئے. آپ نے خود نظارہ کیا ہوگا، ہم نے ایسے بھی بندے دیکھے یقین جانے کہ بہترین کاروبار آخر میں کہ رو رہے ہیں جی میرا ارادہ خودکشی کرنے کا. میں نے کہا خدا کا خوف کر یار، کیوں کفر میں جا رہا ہے اور کیوں خامخواہ جہنمی بن رہا ہے. بس یار کیا بتاؤں آپ کو، معلوم ہوا کہ اسی چکروں میں اپنے آپ کو تباہ کر دیا. تو کیا فرمایا؟ سا سبیلا. رب جب کہتے کہ راستہ برا ہے وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر.
ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. کہا کہ میرے بندے میرے لا کسی اور کو پکارنے والے نہیں، کسی اور کے سامنے جھکنے والے نہیں. یہ پیشانی ناک جھکائیں گے تو میرے سامنے، یہ گھٹنے زمین پر ٹیکیں گے تو میرے سامنے، یہ اگر لمبے بھی ہوں گے تو میرے سامنے، کسی قبر کے سامنے جھکنے والے نہیں ہوں گے. جی یہ در در کی ٹھوکر کھا کے کھانے والے نہیں ہوں گے، یہ جگہ جگہ کے طواف کرنے والے نہیں ہوں گے، خالی میرے در کا، میرے گھر کا، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والے ہوں گے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. کہا کہ ناحق کسی کا خون بہانے والے نہیں ہوں گے، یہ اپنے ہاتھوں کو کسی کے خون سے رنگنے والے نہیں، ناجائز خون بہانے والے نہیں. یہ خونی بندہ نہیں ہوتا میرا بندہ جو ہے. عباد الرحمان، کہا کہ رحمان کے جو بندے ہیں یہ غیر اللہ کی طرف جانے والے نہیں، یہ قتل کرنے والے نہیں. ولا یزنون، کہا کہ یہ بدکاری کرنے والے بھی نہیں. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جس نے بھی کیا یہ گناہ کا کام کر لیا، یذاب العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا. کہا کہ قیامت کے دن ہم دگنا عذاب اس کو دیں گے اور یہ ذلیل ہوتا رہے گا، جہنم میں جلتا رہے گا. مسند احمد کی روایت، ایک نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، ایسے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، جی وہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. کسی اجازت مانگ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اٹھے، اس بندے کی جرأت، اس بیکار کام کی اجازت پیغمبر سے لے رہا ہے. آپ نے کہا چھوڑ دو اس کو، ادھر آؤ بھائی. کیا کہا؟ اس بندے نے پھر سوال دہرایا. آپ نے فرمایا تو یہ چیز اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہتا ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کبھی بھی نہیں. کہا تو اپنی بیٹی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے، یعنی جو انتہائی اپنی بہن کے لیے سارے جو کلور رشتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے. کہا نہیں صاحب کبھی بھی نہیں. کہا کہ پھر جس چیز کی تو مجھے اجازت مجھ سے مانگ رہا ہے نا، وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، عزت ہوگی. جس طرح تو چاہتا ہے کہ میرے گھر والوں کی عزت ہو، تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر والے پاک و صاف رہیں. پھر اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا مانگی، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کو جو ہے عفت و پناہ میں رکھ. صحابہ کرتے ہم نے اس بندے کو دیکھا، ایسا اثر ہوا، ایسا اثر ہوا، اگر غیر محرم اور اس کے سامنے جاتی ہے صحیح جو ہے نا گردن نیچے آنکھ اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں تھا. یہ نصیحت، اس کو کہتے ہیں نصیحت پکڑنا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، بندے نے معاملہ ختم کر دیا. پھر کیا فرمایا؟ بات مختصر کر رہا ہوں کہ 6 باتیں مکمل کرو، ٹائم ہو گیا، کوئی 5 منٹ رہ گئے. پیٹ جو ہے نا یہ بہت سارے راستے دکھا دیتا ہے. یہ حلال کے راستے بھی دکھاتا ہے، حرام کے بھی دکھاتا ہے. اس پیٹ کے بندہ رشوت بھی کھاتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، ڈاکے بھی مارتا ہے، حرام بھی کرتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں اس پیٹ کے پیچھے بندہ کر لیتا ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الحلال طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. انسان ہو پاک چیز کھاؤ، حلال کھاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. تمہیں وہ بہت سے راستے دکھائے گا، تمہیں بڑی لالچ دے گا، تمہیں بڑی امیدیں دے گا کہ یار یہ بھی کر لو، ایک دفعہ کر لو پھر دیکھیں گے، پھر معافی مانگ لیں گے، پھر یہ کر لیں گے. ایک دفعہ چور نے 1 لاکھ روپے ہاتھ اچھا لیا، ایک جواری نے ایک دفعہ جو 10 لاکھ روپے لے لیے، اب وہ کہاں رکنے کا ہے؟ ایک دفعہ مل گیا نا. اب یہ ایپ میں جو آج کل جوا کے طریقے چل رہے ہیں، سارا دن دیکھو پتہ نہیں بٹن کو کیا کر رہے ہیں. ہمیں تو اللہ کا احسان، میرے پاس تو یہ موبائل بھی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا مصیبت ہے، ہاں نہ کہ ہمیں چلانی آتی ہے. دن رات لگے ہوئے ہیں، لوگوں نے کروڑوں روپے تباہ برباد کر دیے. ایسے بھائی آپ 1 کروڑ جمع کر دیں، آپ کے اکاؤنٹ میں 1.5 کروڑ آ جائے گا، 50 لاکھ آ جائے گا. بندہ بھاگم بھاگے، ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ، 10,000 والی چیز 20,000 میں لے رہا ہے، 1 لاکھ والی 2 لاکھ میں لے رہا ہے. اس کو دیکھ بھائی پیسے پورے کر دیے، پتا پڑا کے دوسرے دن ایپ بند ہو گئی. اب پاگلوں کی طرف پھر رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے. مسجد کے اماموں کا حال یہ دیکھا، عام آدمی تو جاوے بیچارہ اس کی مرضی ہے، لیکن جو مسجد کا امام ہو، جو خطیب ہو، وہ بھی بدبخت یہ کام کرنے لگ جائے تو مجھے بتاؤ کہ مجھے اور آپ کو کون نصیحت کرے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. او ایماندارو، شراب کا پینا، جوا کا کھیلنا اور آستانے اور بت پرستی اور یہ فال نکالنا رجسن پلیت ہے، من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے. فاجتنبوہ، میں رب کہتا ہوں سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. جوا کے پیسوں سے کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے.
شراب کی کمائی سے کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے. کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے, یہ پلید کام ہے, اس پلیدی سے اپنے آپ کو بچاؤ, حلال کمانے کی کوشش کرو. اور سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ پیٹ میں حرام ہو رب دعا قبول نہیں کرتا. صحیح مسلم کی روایت ہے, مشہور روایت ہے, اللہ کے رسول فرماتے ایک بندہ سفر میں جا رہا ہے اور آپ معلوم ہے آپ کو کہ سفر میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. اشعث اغبر ہے, اس کے پرگنڈا بال ہیں, مٹی اٹی ہوئی ہے, کپڑے برے ہیں, میلے ہو چکے ہیں. یمد یدیہ الی السماء, آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کہتا ہے یا رب یا رب, او میرے مولا, او میرے مولا, یہ میرا مسئلہ, یہ میرا مسئلہ, یہ میرا معاملہ, یہ میرا معاملہ. جواب میں اللہ کیا کہتا ہے, او دعا مانگنے والے, تیرا کھانا, تیرا پینا, تیرا پہنا, وغذی بالحرام فانا یستجاب لک, یستجاب, بتا کہ صحیح تیری غذا حرام کی, میں تیری دعا کیسے قبول کر لوں. یعنی سب سے بڑا خطرناک عمل یہ ہے کہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. بعض اوقات بندہ اتنا مجبور ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ ہاتھ اٹھے اور نیچے آنے سے پہلے پہلے میری دعا قبول ہو جائے. اور کہا کہ زبان کی ضمانت دو, اس سے گالی نہیں نکالو گی, بد کلامی نہیں کرو گے, اس سے غیبت نہیں کرو گے. غیبت نہ کرے تو ہمارا ہاضمہ کیسے صحیح ہوگا؟ ہاضمہ تو جب صحیح ہوتا ہے جب غیبت ہم کریں گے. ہاں بھائی, کھانا کب ہضم ہوگا؟ ادھر کی ادھر کی اس کی آخر میں ارے اپنے مولوی صاحب کون سے اچھے ہیں. میں نے کہا چھوڑنا کسی کو نہیں ہے, کیونکہ تمہارے کھاتے میں لکھا ہوا ہے کہ غیبت کر کے اٹھنا ہے اور اٹھنے کے بعد جو ہے سونا ہے, اور اٹھنے کے بعد شروع کرنا ہے. لوگوں کے عیبوں کو مت تلاش کرو, یاد رکھنا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ لوگوں کے عیبوں کو تلاش مت کرو, اللہ تمہارے عیبوں کو تمہارے گھر کے اندر ظاہر کر دے گا اور تمہیں اپنے گھر میں ذلیل کر کے رکھ دے گا, تمہیں اپنے گھر والوں کی نظروں میں گرا کر رکھ دے گا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. مت اس چیز کے پیچھے مت جس کا تجھے علم نہیں. ہم کیا کہتے ہیں صاحب, ہم نے تو اس چیز کے پیچھے پڑھنا جس کا علم ہمیں ہو یا نہ ہو. اللہ کا جس میں تمہارا مقصد نہیں ہے, تمہارا تعلق نہیں ہے, اس کے پیچھے مت پڑھ. ہم تو پیچھے اس کے پڑھتے ہیں کیونکہ مزہ اس میں ہے نا. دوسرے کی بات میں اپنی بات نہیں بتاتا تو لوگوں کو. کہاں یار آج میری بیوی ہے نا اور میری جو ہے نا ماں بڑی لڑائی کی, استاد کیا بتاؤں, بڑے آخر میں جو ہے نا چمچے بھی چلے اور پتہ پڑا کہ مجھے بھی لگنے والا تھا, میں جان بچا کے گھر سے بھاگ آیا. بتاؤ نا, کیوں نہیں بتاتے؟ دوسروں کی باتیں لینے سے تمہیں ملتا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس کان سے پوچھوں گا, ان السمع, اس کان سے پوچھوں گا کہ دے خبر یہ دوسروں کی باتیں کیسے سن رہا تھا تو. میں اس آنکھ سے بھی پوچھوں گا کہ دوسروں کے معاملات پہ کتنی تیری گہری نظر تھی, ذرا اپنے پر تم نے نظر کی. دوسرے کی آنکھ میں جو ہے تنکا وہ نظر آ جائے گا, لیکن تیری آنکھ میں شہتیر پڑا ہو بڑا لمبا, وہ بھی نظر نہیں آتا. دوسرے کے عیب فوراً نظر آتے ہیں لیکن اپنے عیب نظر نہیں آتے. اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو ان تمام برائیوں سے پناہ میں رکھے, اور آپ کو اور مجھے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.